آج نواز شریف صاحب کی نہایت ہی ذاتی اور جذباتی کانفرنس تھی۔ میاں کے اندر جو میں ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے، میاں کا آنا جانا، جانے سے جاتی عمرہ اور جاتی عمرہ سے اس کا عمرہ کر کے پھر جاتی عمرہ، یہ نظام جو ہے وہ یہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ آج نواز شریف صاحب کی نہایت ہی ذاتی اور جذباتی کانفرنس تھی، بہت ذاتی، نجی اور جذباتی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک نہایت ہی دکھ بھری داستان سنائی۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ آپ کوئی درد بھرا ناول پڑھ رہے ہیں، اور ایسا ناول تھا جس کے اندر کہیں ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ میں نے معیشت کی اور سیاست کی دونوں کی تاریخ پڑھ رکھی ہے، تو اس کے بنیاد کے اوپر اسی آئینے کے اندر اگر میں دیکھوں تو وہ کہیں سے بھی اس سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ تو اگر یہ میل کھاتی تو یقیناً میرے آنسو نکل جاتے۔ اتنی جذباتی تقریر کہ اگر کوئی عام جو جذباتی فالوور ہو تو یقین کریں کہ آپ ان سے پیار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کی معصومانہ چہرہ، ان کی جو ہے وہ آنسو بھری آنکھیں، اور آپ جو ہے وہ وہیں کہیں گر ور پڑتے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ کھلواڑ ہوا، پاکستان کے ساتھ یہ جو تماشا بنا اور یہ پاکستان کے جو نظام بنا، یہ سب اس جو ہے وہ مملکت شریفیہ کا جو نظام تھا وہ چلا کیسے۔ اچھا، ان کی کانفرنس سنیے جی۔ مطلب بادشاہ جو ہے وہ اپنی جو دکھ بھری داستان سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قوم کا مجھے اتنا درد تھا کہ قومی فریضہ میرے لیے اتنا اہم تھا کہ سزا کا سننے کے بعد میں اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ غالباً 6 جولائی کو مجھے سزا سنائی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہیں، وہ کومے میں ہیں۔ جب میں آیا مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی۔ نیب کے جج صاحب 6 تاریخ کو فیصلہ سنائیں گے، میں نے پاکستان چلا جاؤں گا تو 1 ہفتے بعد میری موجودگی میں سنائیں۔ اچھا، یہ سوالات، یہ ایک بڑا عجیب سا نظام ہے میاں صاحب کا۔ یہ خود ساختہ باتیں کرتے ہیں اور خود کلامی کی عادت میں مبتلا ہیں، اور عجیب و غریب بات کرتے ہیں، کہ جیسے مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا، اور جج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم 6 تاریخ کو فیصلہ نہ سناؤ، جب میں آ جاؤں گا تب سنا دینا۔ یعنی جج ان کے والد صاحب کا غلام ہے۔ لیکن میاں صاحب کے جو ہیں وہ غم ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آگے چل کر میاں صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ انہیں مریم نواز نے کہا کہ والدہ بیمار ہیں، ہوش میں نہیں آئی ہیں، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں۔ اس میں نے کہا کہ قومی فرائض ہیں، ان کی بجا آوری بہت ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تاریخ میں جن کا جواب دینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور بہرحال پھر ہم پاکستان واپس چلے گئے۔ پاکستان میں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ اب ایئرپورٹ والی بات آپ سنیے جی۔ میاں صاحب کی ٹریجک کہانی میں سب سے زیادہ جو رلا دینے والی بات تھی، اور اس پوری کی پوری داستان جو غم کی داستان تھی، وہ یہ تھی کہ میاں صاحب یہ سوچ کر آئے تھے کہ جنگ غفیر ہوگا، عوام کی تانتے باندھا وہ سمندر جو ہے وہ آ جائے گا، اتنا بڑا ہجوم ہوگا کہ وہ سنبھالا نہیں جائے گا، سڑکوں کی سڑکیں جام ہو جائیں گی، اس طرح اکٹھے ضرور ہو جائیں گے کہ میاں صاحب جو ہے وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آواز ایک ہی آئے گی، میاں دے نعرے وجن کی۔ آج کل پھر وہ اسی زوم میں مبتلا ہیں کہ وہ میاں دے نعرے پھر وجنے لگے، مگر آگے تو نعرے نہیں تھے۔ ہوا کیا، جو شہباز شریف صاحب تھے وہ سارے کے سارے وہ معاملات گوال منڈی سے لے کر پورے کے پورے ہربنس پورا اور یہ لاہور کے اندر ہی گھومتے رہے۔ تو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا قافلہ اور عوامی قوت لے کر کے جو ہے وہ سامنے واپس آ جائیں گے۔ لیکن آگے کیا دیکھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور ایئرپورٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے جب انہوں نے ان کو پھر گرفتاری دینی پڑ گئی۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری کی ساری سٹوری جو ہے، یہ سارا نظام جو ہے، یہ سارے 6 گھنٹوں کے اندر جو پوری تفصیل وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے آف کورس کس کے اوپر غصہ آنا تھا، شہباز شریف پر غصہ آنا تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی عدالت میں تھے جب انہیں ان کی اہلیہ کی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی۔ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گئے، منتیں کی، مگر ان کی وہاں پہ بات نہیں کروائی گئی۔ لیکن آپ پھر چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ اگر آپ کو جو پاکستان کا خیال تھا، پاکستان کا منصب تھا، پاکستان کا نظام تھا، پاکستان کے لیے جان دینے لگے تھے، پاکستان کی جیلیں کاٹتے نا، آپ نیلسن منڈیلا بن جاتے۔ آپ
کمال کر دیتے، آپ 27 سال نیلسن منڈیلا کی طرح جیل کاٹتے اور آ کے کہتے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے ایسی جیل تو کوئی نہیں کاٹی، آپ کو تو جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹ نیچے چلے جاتے ہیں، صرف جیل کی وجہ سے آپ وہاں پہ واپس لندن چلے جاتے ہیں اور جعلی قسم کی رپورٹیں بنواتے ہیں، اور جعلی رپورٹ بنا کر کبھی اس طریقے سے کوئی جاتا ہے؟ آپ قوم کا درد لے کر آتے ہیں، آپ کس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اس بے وقوفی کے ساتھ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے آپ تو اپنے فالوورز میاں دینارے وجن کے شیر کے جو پجاری ہیں، اور وہ جو 1% اشرافیہ جو ان کے نیچے جو ان کے امپلائیز ہیں اور ان کا نظام ہے، یہ جو سٹرکچر آپ نے جھٹکے کے اوپر رکھا ہوا ہے، جس کو آپ سٹرکچر نہیں ہونے دے رہے، ریفارمز پہ نہیں آنے دے رہے، نظام کو نہیں بدلنے دے رہے، نظام نہیں بدلنے دے رہے، وہ جو مڈل کلاس تھا وہ جو چیختا تھا، آپ تو مڈل کیا، آپ تو لوور دین لوور کلاس تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کی تاریخ کے اندر مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کے پاس ایک ٹوٹی قسم کی گاڑی نہیں ہوتی تھی، اور آج ان کی دولت سنبھالی نہیں جا رہی، ان کے ہوٹلز نہیں ختم ہو رہے، ان کی دبئی میں جائیدادیں ختم نہیں ہو رہی، اور ان کی دبئی میں جو ان کے بیٹے میں اسحاق ڈار کی شادی جو تھی، جو دبئی میں دیکھنے والی شادی تھی، وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بہرحال میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی غمناک سٹوری سناتے رہے اور پھر لندن بھاگ گئے، لندن بھاگے اور ایسے بھاگے کہ کمال کر دیا۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اس پوری کی پوری کہانی کے اندر کوئی حقیقی معاشی منشور ہے، کوئی حقیقی نظام ہے، کوئی طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ روٹی 10 سے 15 روپے ہو گئی، کوئی طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ سیاسی منشور کیسے ہوگا؟ ان کے لیے سر جو ہے وہ ڈالر سستا کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے، پھر پیٹرول سستا کیا جائے گا، جو ساری قوم کو یہ نہیں پتا، انہوں نے پہلے سستا پرچیز کیا تھا، اب آپ کو دے رہے ہیں، پھر پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں، سبسڈیز لگا رہے ہیں، اور ڈار کا ایک سنگل فارمولا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے اس میں ٹیکس ریفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کا لیوی جو ہوتی ہے وہ نئی لیویاں نہیں لگانی ہوتی، ود ہوٹنگ ٹیکسز انہوں نے بڑھائے، کسٹم ڈیوٹیز اس نے بڑھائی، جنرل سیل ٹیکسز نے بڑھائے، اور کسی بھی ویلیوبل پروجیکٹ میں اس نے پیسہ نہیں لگایا۔ 2017 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2013 میں بھی اس نے یہی کیا تھا، 6 سے 8 ارب روپے سی پیک روٹ کا جو تھا وہ کرایہ لے کر کے اپنے جو ہے وہ خرچے پورے کرتا تھا۔ اور یہ ہے میاں صاحب کی غمناک سٹوری۔ اس میں عوام کہاں ہے؟ اس میں میاں ہے، میں ہے، میاں کی میں نہیں مرنے لگی۔ میاں کے اندر جو میں ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے، میاں، میں، میاں کا آنا جانا، جانے سے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے اس کا عمرہ کر کے پھر جاتی عمرہ، یہ نظام جو ہے وہ یہی ہے۔ اور جب کوئی پریشانی ہوگی یہ لندن ہوں گے، اور یہ عجیب و غریب نظام ہوں گے، اور یہ ڈان جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ گاڈ فادر، میں نے آپ کو بتایا تھا، چوتھا سیکول بنا دیں، آپ اس جیسا اسکرپٹ نہیں ملنے لگا۔ اب تو آپ کو جو ہے وہ میاں صاحب نے اپنا جذباتی اور رومانوی انداز بھی بتا دیا کہ وہ روتے ہیں تو کتنے برے لگتے ہیں۔